نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اور سامعین حضرات، ابھی بہت مختصر وقت آپ کا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ابھی کل بھی اور پرسوں بھی وقت ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ گنجائش رہے گی وقت کے اندر، تو اس میں بھی آپ حضرات کے سامنے جو باتیں ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ یہ آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ کہ مغرب سے لے کر کے ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں صرف لوجہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی دنیا کا نفع ملنے والا ہے یا کوئی چیز آپ کو تقسیم کی جائے گی، آپ کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی بھی اگر مخلص ہے مجمع کے اندر تو اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے سب کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہم لوگ مخلص ہیں، چونکہ ہم لوگوں کو تو یوٹیوب چل رہا ہے اور چینل چل رہا ہے، تو دل میں آدمی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے چلو بھائی ہمارا لائیو چل رہا ہے، لیکن آپ حضرات تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بھی نہیں بیٹھے ہوئے، اور نیچے بیٹھ کر کے جو ہے اتنی توجہ سے ماشاءاللہ اتنے سارے علماء کرام کے بیانات کو سنا۔ میں آپ کے حوصلے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، دیکھیے اپنے گاؤں کے لیے الحمدللہ کہ اپنے گاؤں کے اندر الحمدللہ ایک ایسا کام ہوا جو تقریباً سمجھیے آپ 100 سال 200 سال 300 سال یعنی اس گاؤں میں یہ کام آج تک ہوا ہی نہیں۔ جو کام اللہ رب العزت نے اپنے گاؤں کے اندر اس سال انجام دیا، اور مدرسے کی 4 دیواری کا وجود ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بنیاد میں آیا تھا، اور مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیے 1 سال پورا نہیں ہوا، اتنے ہی کم عرصے کے اندر الحمدللہ پوری مسجد بن گئی اللہ کے فضل سے، اور جو ہے کئی روم بن گئے، ورنہ ایک مکتب میں ایک روم بنانے میں بھی کئی سال خرچ ہو جاتے ہیں۔ صرف چھپر ہی کا کوئی اگر مکتب بنانا چاہے تو اس میں بھی بہت عرصہ لگ جاتا ہے سمجھ لیجیے۔ یہ مدرسہ جو گاؤں کے اندر ہے، بہت سال پہلے جب ہم دیون سے پڑھ کر کے آتے تھے، اس وقت لائٹ وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا۔ آپ کے دور میں بھی کچھ تھوڑا بہت زمانہ ایسا گزرا ہوگا کہ لائٹ کا وجود نہیں تھا گاؤں میں، صرف چراغ اور بلب اور یہ لالٹین وغیرہ یہ سب جلاتے تھے۔ مسجد کے اندر بھی لالٹین جلتا تھا، چراغ کی بتی جلتی تھی، اور کہیں بھی لائٹ کا وجود نہیں تھا سمجھ لیجیے۔ اور ابھی الحمدللہ لائٹ کا وجود ہو گیا، دیکھیے ہر جگہ روشنی ہے، تو اس سے کتنی راحت ہو رہی ہے۔ ورنہ پہلے آپ مغرب کے بعد کہیں نہیں نکل سکتے تھے، اور بہت چوری ہوتی تھی پچھلے زمانے کے اندر۔ عشاء کے بعد ہی کہیں چور کوئی سامان لے کے بھاگ رہا تھا، اندھیرے میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو جس طرح روشنی ہو جانے سے علاقے کے اندر دنیاوی اعتبار سے نفع ہو رہا ہے، آپ یقین جانیے ایک مدرسہ کسی علاقے کے اندر قائم ہو گیا، یہ علمی ٹرانسفارمر ہے۔ یہ اب اس کی روشنی انشاءاللہ جیسے ایک جگہ ٹرانسفارمر لگ جاتا ہے، اس کی روشنی گھر گھر میں پہنچتی ہے، ہر گھر کا آدمی اس سے جو ہے نفع حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح مدرسہ یہ ٹرانسفارمر کی طرح ہے، اس کی علم کی روشنی، علم کی کرنیں ہماری جہالت کی تاریکی کو جڑ سے ختم کر دیں، ہماری نسلوں سے جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اگر یہی مدرسہ 50 سال پہلے یہاں پر موجود ہوتا تو اتنی جہالت نہیں ہوتی جتنی جہالت کے اندھیرے میں ہم لوگ ہیں، ہماری اولادیں ہیں۔ چونکہ پڑھائی کے اسباب اگر آسان ہو جائے تو ہر آدمی پڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں دلی پنجاب پڑھانے کے لیے، یو پی پڑھانے کے لیے، خاص کر کے اس دور میں ابھی تو کوئی آدمی بہت مشکل سے تیار ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو ہم باہر بھیجیں، اور ہم بھیجنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اچانک مطلب کوئی بات ہو جائے گی تو چھوٹے بچوں کو لائے گا کون یہاں پر؟ وہ چھوٹا بچہ کہیں گم ہو گیا، بھاگ گیا، کم عمری میں ایسا ہوتا ہے، تو باہر پڑھانے میں بہت مسائل رہتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ بن گیا، ہر علاقے کے اندر اس طرح کے مدرسے اگر ہو جائیں تو جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں علم کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گاؤں میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ کا بچہ مدراس میں مہاراشٹر میں پڑھ رہا ہے، بتائیے ذہنی طور پر ہر وقت ٹینشن رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ آپ کو اگر پتہ چل جائے یو پی میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ سب سے پہلے فون کریں گے اس بچے کو، اس کی خیریت پوچھیں گے تم کو کچھ نہیں ہوا، اس مدرسے کے اندر پولیس والے نہیں نہ آئے، یہاں پر کچھ نہیں ہوا، آدمی کو یہیں سے فکر سوار ہو جاتی ہے۔
پھر ٹرین کا سفر ہے، سمجھ لیجیے ابھی تو میں آج ہی پہنچا ہوں سفر کر کے. تو بڑے لوگوں کے لیے سفر کرنا بہت مشکل کام ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے تو اور مشکل کام ہے، سمجھ لیجیے آپ. اور آج کل جو ہے کہیں بھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اور گاؤں میں پڑھانے میں آسانی کیا ہے، آپ بے فکر ہیں، نو ٹینشن. اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ آپ نے 1-2 دن لا کر کے چھوڑ دیا، راستہ ان کو معلوم ہو گیا، روزانہ پڑھ کر آ رہا ہے اور اپنے گھر خود چلے جائے گا. یہاں پر آدمی ذہن کے اعتبار سے فری ہو کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. اور باہر پڑھانے میں جتنا خرچ ہوگا اس سے کم خرچ میں آپ یہاں مدرسے میں پڑھا سکتے ہیں. اس لیے دوستو میرا دل تو بہت خوش ہو رہا ہے، اور میری دلی تمنا تھی ایک عرصے سے کہ جو ہے ہمارے اس گاؤں کے اندر، ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے، چھوٹا بہت آپ دیکھیں گے، لیکن اپنا گاؤں جو ہے اس سے خالی تھا. تو اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک علم کا سر چشمہ اپنے گاؤں میں جاری کیا. یہ مدرسہ کسی ایک انسان کا نہیں ہے، پورے گاؤں والوں کا مدرسہ ہے. اپنے ذہن سے یہ بات آپ نکال دیجئے کہ صاحب فلاں محلے والوں کا مدرسہ ہے. ہم نے ایک جگہ کہا صاحب ہمارے مدرسے میں آپ تشریف لائیے، تو ایک بزرگ کہنے لگے نہیں آپ کا مدرسہ نہیں، وہ ہمارا بھی مدرسہ ہے. بولے انڈیا میں جتنے مدرسہ ہے دنیا میں سب ہمارا مدرسہ ہے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے مدرسے میں آئیے، سب ہمارا مدرسہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفہ مدرسہ تھا اس مدرسے سے روحانی تعلق ہے ہر مدرسے کا. آپ یہ مت سمجھئے کہ ایسی بن گیا. یہ دنیا میں جیسے جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کا روحانی تعلق بیت اللہ سے ہے کہ ہے نہیں پتہ. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کتنی ہی شاندار مسجد بنا لیجئے، اگر اس کا رخ کعبے کی طرف اگر نہیں کریں گے تو اس میں نماز نہیں ہوگی. چاہے پڑھانے والا کتنے بڑا متقی اور اللہ والا آدمی ہو، نماز نہیں ہوگی. اس کا رخ کعبے کی طرف کرنا ضروری ہے، اس کا کنیکشن روحانی اعتبار سے بیت اللہ سے کرنا ضروری ہے. تو جس طرح دنیا کی ہر مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے، آپ یقین جانیے اسی طرح دینی تمام مدارس کا ایک سرا اگر یہاں پر ہے تو اس کا آخری سرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے. اس لیے دوستو ہم اپنے ان مدرسوں کی قدردانی کریں، اپنے بچوں کو اس میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی میں پڑھائیے، انگلش میں پڑھائیے، سب پڑھائیے، لیکن پہلے ان کو ایمان پڑھائیے، پہلے ان کو دین پڑھائیے، پہلے ان کو نماز سکھا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ جائے ہمارا بچہ جوتا پہن کر کھڑا ہے. باپ کے جنازے میں لوگ نہیں حاضر ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مجھ کو جنازے کی نماز نہیں آ رہی ہے. ماں کا جنازہ جا رہا ہے، آدمی جوتا پہن کر کھڑا ہے، جنازے میں نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ مجھ کو جنازے کی نماز ہی پتہ نہیں ہے، پاک ہی نہیں ہے، جو ہے پینٹ شرٹ جینس پہن کر کھڑا ہے اور ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہا. آپ بتائیے اس سے زیادہ رونے کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ باپ کا جنازہ جا رہا ہو اور آدمی بیٹا جو ہے جنازے میں شریک نہ ہو؟ ماں کا جنازہ جا رہا ہے اور بیٹا جو ہے جنازے کے اندر شریک نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ ماں کو میں ایصال ثواب کروں، لیکن اس کو سورہ فاتحہ ہی یاد نہیں ہے، اس کو قل واللہ ہی یاد نہیں ہے، اس کو قرآن کی کوئی سورت ہی یاد نہیں ہے. قبر پر وہ حسرت سے دل مل کر رہ جاتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں اگر مجھے یاد ہوتی تو میں آج امی کو پڑھ کر کے جو ہے اس کو بخش دیتا. آپ بتائیے جو ہے ہمارے مدرسے کے اندر بھی ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اس کے دادا نانا بہت سارے رشتہ دار آئے. دستار بندی کا جلسہ ہمارے مدرسے میں بھی ابھی 13 تاریخ کو ہوا، الحمدللہ جو 13 تاریخ پچھلا ہوا. 200 بچوں کی دستار بندی ہوئی اس میں اللہ کے فضل سے. ایک دن انشاءاللہ آئے گا آپ دیکھیں گے، میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں اس مدرسے کے اندر بھی آئندہ جو جلسہ ہوگا اس جلسے میں آپ دیکھیں گے اس مدرسے سے فارغین بچوں کے سروں پر علماء کرام کے ہاتھ سے یہاں پر دستار رکھا جائے گا ان کے سروں پر. اور وہ بچے کہیں دور سے نہیں آئیں گے، آپ کے گاؤں کے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے خاندان قبیلے کے ہوں گے. اور آپ کا دل اس سے زیادہ اس وقت باغ باغ ہوگا کہ میرے بچے کے سر پر، میرے رشتہ دار کے سر پر، میرے ماموں کے لڑکے کے سر پر اور میرے فلاں جو ہے رشتہ دار کے سر پر جو آج دستار رکھا جائے گا. جتنے مرد حاضر ہوں گے اس سے زیادہ مستورات حاضر ہوں گے صرف دیکھنے کے لیے. بڑے لوگوں کے بیان سے لوگوں کو کم خوشی ہوتی ہے. ابھی دیکھیے جیسے مفتی اشتیاق صاحب نے بیان کیا اور اس بچے نے نعت پڑھا. آپ اندازہ لگائیے آپ کسی مقرر کی تقریر سے آپ کا دل اتنا خوش نہیں ہوا ہوگا جتنا اس بچے کے نعت پڑھنے سے خوش ہوا ہوگا. یہ تو میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا ہر بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پودا جس دن لگایا جاتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، سمجھ لیجیے صرف پتے ہیں 2-4، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اپنی قدرت سے ایک آم کی گٹھلی سے ہزاروں آم پیدا کرنے پر قادر ہے. ایک آم کی گٹھلی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کو خریدتا نہیں ہے، کوئی اس کو بیچتا نہیں ہے، چپلوں میں، نالیوں میں، سڑکوں پر روندا جاتا ہے.
لیکن اگر ایک آم کی گٹھلی کو آپ کھاد پانی لگا کر کے گھیر کر کے اس کو رکھ دیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر دیں، اللہ اپنی قدرت سے ایک گٹھلی کا سینہ چاک کرتا ہے، اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ ایک آم کے درخت سے بتاؤ ہزاروں آم پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ اگر گنیں گے تو ہزاروں آم سے زیادہ ایک درخت کے اندر آم آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ سب کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اسی ایک آم کی گٹھلی میں چھپے ہوئے تھے۔ گیہوں کا ایک دانہ چاہے بونے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو جائے۔ اس ایک دانے سے 7 بالی اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک گیہوں کے دانے سے 700 دانہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہ ہے جو گٹھلی کا سینہ چاک کرتا ہے، دانے کا سینہ پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے شکر کا مقام ہے۔ میں تو صرف حاضری دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ اعلان ہوا میرے نام کا بھی، اور ناظم صاحب نے جو ہے خلوص و محبت کے ساتھ بلایا، اور بیان تو ہمارا آپ سنتے رہتے چونکہ میں آپ ہی کے گاؤں کا ہوں اور اکثر پروگرام میں آتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ تو اس لیے دوستو ہمیں اس مدرسے سے دلی تعلق کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ دیکھیے ابھی ایک ہی نشست میں ابھی اعلان سر صاحب نے اعلان کیا تقریباً 30,000 سے زیادہ کا چندہ ہو گیا۔ اتنے ہی چندہ کرنے کے لیے ایک سفیر کو کئی مہینے لگ جاتے، سمجھ لیجیے، الگ الگ جو ہے 10-10 روپے 15-15 روپے وہ بٹورتا ہے، تب جا کر کے چندہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ آپ نے آخرت کے کھاتے میں اس پیسے کو جمع کر دیا۔ آپ اپنے ذہن سے حاشیے خیال سے یہ بات نکال دیجئے کہ میں نے مدرسے میں یہ پیسہ دیا ہے، آپ یہ یقین کیجئے کہ میں نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کیا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجتا، اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتا، بینک میں گئے آپ 50,000 جمع کر کے آ گئے، آپ دیکھنے میں لگ رہا بینک والے کو 50,000 آپ نے دے دیا، حالانکہ بینک والے کو نہیں دیا آپ نے، وہ تو آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا۔ موبائل آدمی اسی وقت چیک کرتا ہے کہ میرے کھاتے میں آیا کہ نہیں آیا، تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بینک مینیجر کو آپ نے 50,000 دیا، ابھی آپ کے جیب سے وہاں چلا گیا، حقیقت میں اس نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ وہ آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا۔ ورنہ سفر میں کوئی ڈاکو کوئی چور آپ کا جو ہے چھین لیتا، آپ کا ٹرانسفر کر دیا آپ نے، تو اب خالی ہاتھ ہو کر کے آ رہے ہیں، فری ہو کر کے سفر میں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن آخرت کا ثواب کبھی فنا نہیں ہوگا۔ 1 روپے بھی اگر آپ نے لگا دیا، آپ کا انتقال ہو جائے گا، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا اس میں، 50 سال بعد کوئی نہیں رہے گا اس کے اندر، لیکن یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ اور ایک مدرسہ جب کہیں بھی کھل جاتا ہے، آپ مجھے کہیں دکھا دیجئے، وہ کسی نہ کسی شکل میں چلتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ ترقی کے ساتھ نہ چلے لیکن بند نہیں ہوگا، وہ تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی بچہ ہمیشہ اس کے اندر پڑھتا رہتا ہے۔ تو اس وقت جب کوئی بچہ پڑھے گا تو اس کا ثواب ہم کو آخرت میں قبر میں ہم کو ملتا رہے گا۔ آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں ماشاءاللہ، بغیر کسی تیاری کے آپ کے ذہن میں، آپ کے حاشیے خیال میں نہیں تھا کہ آج مجھ کو چندہ دینا ہے، یہ تو غیر اتفاقی طور پر سمجھ لیجیے آپ نے ویسے ہی بغیر تیاری کے آپ نے اتنا چندہ دے دیا، ورنہ آخری لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے۔ آپ دیکھیے اسی اسٹیج سے انشاءاللہ آخری دن کے اندر بھی آپ دیکھیے ہزاروں نہیں، مجھے یقین ہے کہ لاکھوں روپے کا چندہ اس اسٹیج سے ہوگا، اور لوگ جو ہے خوشی سے اب جو ہے اس کو دیں گے اور اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ مسلمان تو سمجھ لیجیے جو مسلمان شادی میں 5 لاکھ خرچ کر سکتا ہے وہ مدرسے میں 1 لاکھ نہیں دے سکتا ہے۔ مسلمان جو ہے دوسرے اور واحد تواہی کے اندر خرچ کر سکتا ہے، اس کو اگر یقین دلایا جائے تو مسلمان تو اپنی جان مدرسے پر دے سکتا ہے، پیسے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ الحمدللہ مجھ کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ تعاون کیا اور آپ حضرات اخیر تک بیٹھے رہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آخری درخواست یہ ہے کہ آپ ارادہ کر لیجئے، آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیے، بعد میں میری طرف سے اجازت ہے، شریعت بھی منع نہیں کرتی ہے کہ صاحب آپ کو ڈاکٹر نہیں بننا ہے، انجینئر نہیں بننا ہے۔ میں تو اعظم گڑھ میں رہتا ہوں، آپ کو بتاؤں 90% جتنے ڈاکٹر ہیں اعظم گڑھ کے اندر، بڑے بڑے ڈاکٹر، چوٹی کے ڈاکٹر، ارب پتی خرب پتی، سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، سب کے اوپر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے مسلمان ہیں وہاں پر۔ اعظم گڑھ پر پوری دنیا کی نگاہ کیوں ہے؟ چونکہ وہ اول نمبر پر ہے ہر چیز کے اندر، ایجوکیشن میں اول ہے، تعلیم میں اول ہے، مال میں اول ہے، ہر صلاحیت میں سمجھ لیجیے آپ وہ ضلع جو ہے پورے انڈیا کے اندر سمجھ لیجیے آگے بڑھا ہوا ہے وہ۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ سمجھ لیجیے آپ ان کو صرف پڑھائیے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا، ابھی جلسے سے پہلے میں کارڈ پہنچانے گیا ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا، عربی چہارم تک پڑھا ہوا تھا،
پھر بولا وہ عربی چاروں پڑھ کر کے پھر دوسری لائن میں گیا، روس سے تعلیم حاصل کر کے آیا، میں خود کارڈ لے کر گیا تھا دعوت کا، ٹوپی لگائے ہوئے اپنے آفس میں اس میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، وہ داڑھی اس طرح کرتا پاجامہ یہ جو لباس میں پہنا ہوا ہوں بالکل اسی طرح، اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر ہے، حالانکہ بہت بڑے ڈاکٹر ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ روس سے جو ہے تعلیم حاصل کر کے آئے، اتنے بڑے ڈاکٹر وہ شرعی طور پر بیٹھے، ہم لوگ گئے اندر جانے کے لیے مطلب بہت لمبا سورس لگانا پڑتا ہے وہاں پر، ایسا نہیں کوئی آدمی ان کے دفتر میں آفس میں ایسے پہنچ جائے گا۔ لیڈیز جو کھڑی تھی انہوں ہم لوگوں کو دیکھا، بولے سر جو ہے آپ جائیے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب، چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی آپ ہی کے روپ میں ہیں وہاں۔ اندر گئے ہم لوگ، وہاں بیٹھایا، بہت دیر تک ہم لوگوں سے بات چیت کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، ہمارے ذہن میں جو ایک خلل ہے، سوچتے ہیں کہ صاحب مدرسے میں بھیج دیں گے تو پھر کیسے ڈاکٹر بنے گا، کیسے انجینئر بنے گا، کیسے جو ہے مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ 5 سال ان کو پرائمری پڑھا دیجئے اسلامی، 5 سال کے بعد پوری زندگی آپ جس لائن میں چاہیے اس کو پڑھائیے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں مدرسے کا پڑھا ہوا دوسری لائن میں جائے گا اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ مدرسے کا پڑھا ہوا، ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا، ایک امین صاحب مجھ کو ملے، مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، زمین ناپتے ہیں، مولانا ہے، مزار العلوم سے فارغ ہیں۔ وہ امین ایسا امین تھا، بتائیے پورنیہ کا رہنے والا، وہ بولے کہ 3-4 مطلب گاؤں کے اندر میرے علاوہ کسی کو لوگ نہیں بلاتے ہیں، سب جگہ مجھے ہی زمین ناپنے کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، بتائیے ابھی ٹرین میں ملاقات ہوئی، وہ ناپنے کا سب کچھ مجھ کو دکھایا کہ اس سے جو ہے میں زمین ناپتا ہوں۔ اور تو چونکہ آدمی عربی پڑھا ہوا ہے تو اس کا دماغ ہر چیز کے اندر چلے گا۔ عالم اگر تجارت میں چلے جائے تو اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، عالم اگر کاروبار میں چلے جائے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 14 سے ایک ساتھ وہ ایک ہی سانس میں سناتا ہے، وہ فعل فعل فعل، یہ سب جانتے ہیں جو علماء کرام ہے، وہ 14 سیغے ایک ساتھ جو سنانے والا ہوگا، اتنی ساری گردانیں یاد کرنے والا، ہزاروں گردانیں اور ہزاروں ضابطے اس کے دماغ میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی کو صرف پھیرنا ہے، دوسری طرف پھیر دے گا دماغ، وہ اس طرف چلنے لگے گا۔ آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکالیے۔ میں محسوس کرتا ہوں مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں صاحب مدرسے میں میں بھیج دوں گا تو جو ہے میں ایڈوانس نہیں بن پاؤں گا، میرا لڑکا جو ہے ایڈوانس نہیں بن پائے گا۔ اس کو کہاں بھیجتے ہیں؟ جہاں اس کا پہلا سبق ABCD سے DOG ڈوگ RAT ریٹ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا پہلا کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے، اور وہاں پر بچپن ہی سے بچوں کو آپ نے بھیج دیا۔ بڑے ہو کر کے جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر حافظ صاحب کے پاس آتے ہیں دعا کرانے، تعویذ لینے کے لیے۔ صاحب بگاڑ تو ہم نے دیا ان کو، ان کا ذہن خراب کر دیا۔ اگر ان کو دیندار بنائیں گے، جو آدمی دیندار ہوگا اس سے زیادہ ماں باپ کی قدر دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، آپ سمجھ لیجیے، یہ بالکل پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر دیندار نہیں ہے نا، ارب لاکھوں کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس، کتے کو پلانے کے لیے دودھ ہے لیکن ماں باپ کو پلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے آدمی کے پاس۔ آپ امریکہ کا سفر نامہ پڑھ لیجئے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں امریکہ جب گھومنے گیا تو امریکہ میں ہر چیز مجھ کو نظر آئی، لیکن فرمایا کہ الانسان مفقود فی امریکہ، انسان جس کو انسان کہتے ہیں، جس کے اندر انسانیت موجود ہو، ایسا ڈھونڈنے سے مجھے جو ہے کوئی آدمی وہاں پر نظر نہیں آیا جس کے اندر انسانیت موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے کو ماروتی میں بیٹھا کے لوگ گھوم رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے پیاس سے سسک رہے ہیں اور بھوک سے سسک رہے ہیں۔ یہ اس ملک کا حال ہے جس ملک کی نقل کرنے میں، نقالی کرنے میں ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں کہ صاحب 2-4 انگریزی کے الفاظ آ گئے تو بس دماغ چوتھے آسمان پہ چلا گیا، بولے ارے ہمارا لڑکا پھڑراٹے سے انگریزی بول رہا ہے، انگریزی بول رہا ہے، یہ بڑا ہو کر جو ہمارا حشر کرے گا دوستو ہم خود سمجھ جائیں گے۔ بوڑھے لوگوں کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں سارے ملکوں میں، آپ پوچھ لیجیے علماء کرام سے۔ میں ایک دن بیان کیا تو بیان کے بعد ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب وہ ہاسپٹل دوسرے ملکوں میں پہلے تھے، اب انڈیا میں بھی وہ بوڑھے لوگوں کے ہاسپٹل بن گئے ہیں۔ نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہاسپٹل کے حوالے کر دیتے ہیں، صاحب جتنا خرچہ آپ لے لیجئے ان کی خدمت کرتے رہیے، اور جو ہے پیسہ ختم ہو جائے گا تو مجھ کو فون کر دیجئے۔ اس سے زیادہ رونے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے 20 ہفتے میں تو کہتے ہیں صاحب سنڈے کا انتظار کیجئے، ان کو کسی مشین میں رکھے رہیے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ان کا آخری جو ہے انتم سنسکار کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اتوار کی جو ہے انتظار کیجئے۔ کتنے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں ہاسپٹل والوں کو آپ ہی اس کو جو ہے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ دیجئے، پیسہ ہم سے لے لیجئے۔ یہ مغربی تعلیم کا اثر ہے دوستو، اگر دینی تعلیم ہم نہیں پڑھائیں گے ہماری اولادیں اس طرح تباہ ہو جائیں گی۔ آپ پڑھائیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں دلی میں رہتے ہیں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا سافٹ ویئر ڈائریکٹ امریکہ میں میرے نام سے بکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹوپی کرتے کے ساتھ رہتے ہیں، بولے 500 یہودی میرے جو ہے آفس میں رہتے ہیں، میرے کمپنی میں رہتے ہیں، وہ 500 یہودی مجھ کو بوس کہتے ہیں، بوس۔
تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کپڑوں میں عزت مت سمجھیے، ڈگری میں عزت مت سمجھیے، فور ویلر میں عزت مت سمجھیے، بلڈنگ میں عزت مت سمجھیے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ جس کو عزت دینا چاہے دنیا میں کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے. ذروں کو مہتاب بنانے والا اللہ ہے، اور بوریے پر بیٹھنے والے کو ہوائی جہاز میں پھرانے والا اللہ ہے، کھیت میں دھان کاٹنے والے کو ہوائی جہاز میں پھرانے والا اللہ ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا یقین جب خراب ہو جائے گا دوستو تو ہم ان دنیاوی چکروں میں اپنی اولادوں کو جو ہے برباد کریں گے. اس لیے دوستو یہ جو سلسلہ چل گیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، میں ابھی پرسوں بدھ کی بات بتا رہا ہوں، بدھ کی ایک جلسے کے اندر گیا، ایک ماسٹر صاحب نے بتایا کہ اسکول میں گئے وہ 100 بچوں کو کھڑا کیا، مسلمان بچوں کو 100 بچوں سے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا. 100 میں سے 4 بچوں نے صرف بتایا نام، باقی سب بچے بیٹھے رہے. مسلمان بچے بتائیے آپ، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام یاد نہیں ہے. اور کرکٹر کا نام اگر پوچھئے تو ابھی آپ پوچھیں گے 10 تو وہ بتائیں گے 20، اور جو مر گئے ہیں ان کا بھی نام بتائیں گے آپ کو، 10 سال پیچھے کا نام سب گنائیں گے جو ہے وہ. یہ مسلمان بچوں کا حال ہو رہا ہے دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے. اس لیے دوستو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے. رزاق اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ عربی پڑھنے سے آدمی کی روزی کم ہو جاتی ہے اور آدمی کم پیسہ کماتا ہے. آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ علماء کرام کو، جو صحیح علماء کرام ہیں الحمدللہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو اللہ رب العزت وقار دیتے ہیں، ہر اعتبار سے سکون دیتے ہیں. پرسکون زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. خوف کو امن میں بدلنا اللہ کی شان ہے، فقر کو مالداری میں بدلنا اللہ کی شان ہے، ذلت کو عزت میں بدلنا اللہ کی شان ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حکومت دوستو اس کو بدل نہیں سکتی ہے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف کا لفظ ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں. اس صورت کو اگر ہم غور کریں گے تو اللہ نے سارا اس کے اندر بیان کر دیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے دوستو ہم اس جلسے کے اندر کل بھی شریک ہوں گے، آخری دن بھی شریک ہوں گے. یہ ایسا نہیں مطلب پھر اگلے سال ہوگا، یہ کئی سالوں کے اندر ہوتا ہے. یہ تو سمجھ لیجیے سعادت کی بات ہے کہ اپنے گاؤں کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، اور پہلی مرتبہ اپنے مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے. اس لیے جو حضرات ابھی تک نہیں آ سکے ان کو بھی کل لے کر کے آئیں گے. کل تو صبح میں نہیں ہوگا پروگرام چونکہ جمعہ ہے، اس کی تیاری کریں گے. اور بھی بہت سارے علماء کرام آئیں گے. علماء کرام کی باتوں کو سننے سے، کبھی کبھی ایک بات سننے سے بھی زندگی بدل جاتی ہے آدمی، آپ یہ یاد رکھیے. اس لیے دوستو جو ہے ہمیں اس مجلس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت دوستو ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. اپنی اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں اور اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دیں، ان کو مدرسے کے اندر بھیجیں. پرائمری کم سے کم 5 تک ان کو پہلے پڑھائیں، پھر جس درجے میں آپ کو پڑھانا ہو اس کی اجازت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ یہاں پر جتنے حاضر ہیں ان سب کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے تیری محبت میں رات کے، اے اللہ اس حصے تک، رات کے ایک